الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لوگو اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تو ان کا مددگار ہے ہی. وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا. اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں سے ایک ابو بکر تھے اور دوسرے خود رسول اللہ. جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر نے اپنے رفیق کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور اللہ کی بات تو بلند ہو کر رہتی ہے، اور اللہ زبردست حکمت والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے یہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی 40ویں نمبر کی آیت ہے. ترجمے سے تو مضمون کا کچھ اندازہ آپ نے فرما لیا ہوگا. اس آیہ کریمہ کے انتخاب کا سبب یہ ہے
پاکستانی تقویم کے لحاظ سے یہ جو مہینہ گزر چکا ہے اس کی 22ویں تاریخ یعنی جمادی الاخری یا جمادی الثانیہ اسلامی تقویم کے لحاظ سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن کے نام یہ ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری۔ یہ جو جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ بالکل غلط لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے اخبار نویس تو جاہل ہوتے ہی ہیں۔ میں نے بعض دینی رسالوں کے ٹائٹل پر بھی اس طرح کے الفاظ دیکھے اور بڑا افسوس ہوا مجھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ آگے جو ان پڑھ اہلکار ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور خود دیکھتے نہیں۔ ان مہینوں کے نام جمادی الاولی، جمادی الاخری یا جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے اور ان کے یہ نام ہیں۔ انگریزی نام تو سب لوگوں کو صحیح طریقے سے آتے ہیں کہ ہمارا معاملہ پاکستانیوں کا خاص طور پر آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ تو ہم انگریز بن سکے اور نہ ہی مسلمانی ہمیں معلوم ہوئی۔ یہاں کا ایک طبقہ جو اوپر والا ہے، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کی فکر کچھ اور ہے۔ جو نچلا طبقہ ہے وہ کچھ اور نظریات رکھتا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پاکستان میں بسنے والے لوگ کوئی قوم نہیں ہے۔ یہ بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں اور دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی انہی میں شامل ہوں۔ قوم ہمیشہ کسی نظریے کی علمبردار اور پیروکار ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو قوم کہا جاتا ہے، چاہے وہ نظریہ غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن اس نظریے کے ساتھ تعلق رکھنے کے سبب سے وہ قوم کہلاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قوموں کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کو دعوت دیتے فرمایا اے میری قوم۔ سمودیوں کی طرف صالح علیہ السلام بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم۔ مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم۔ میری قوم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علاقائی سطح پر یہ زبان اور تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے انہی میں سے تھے، لیکن نظریاتی طور پر وہ قومیں مشرک تھیں، اور نبی تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اور موحد ہوتے ہیں۔ ان کو قوم اس لیے فرمایا کہ وہ تھے تو کافر، لیکن ایک نظریے کے ساتھ وہ مخلص تھے، وہ مشرک تھے، وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں تھے کہ شرک بھی کریں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں۔ ہندو ایک قوم ہے، وہ اپنے شرک کے ساتھ بالکل مخلص ہیں۔ وہ اپنے ڈراموں کے ذریعے سے، اپنے فلموں کے ذریعے سے، اپنے پروگراموں کے ذریعے سے اپنی بت پرستی اور وہ جو ان کے دیویاں اور دیوتا ہیں ان کے ہاتھ ہے بنائے ہوئے، ان کی پرستش کرتے ہیں، باقاعدہ اس کی تبلیغ و تعلیم دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ڈرامے دکھاتے ہیں اس کے اندر غالب حصہ جو ہے ان کی پرستش والا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے پاکستان کی بدنصیب قوم کو گویا کہ سبق دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پاکستانی قوم جتنے اہتمام کے ساتھ ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں، شاید ہی اس سے زیادہ رغبت کسی اور چیز میں ہو۔ تو قوم ہمیشہ کسی نظریے سے ہوتی ہے۔
ہم چونکہ قوم نہیں بن سکے اس واسطے اپنے مذہب کے بارے میں بھی نہیں جانتے. ہمارا ایک عام مسلمان اسے کہیں اسلامی مہینوں کے نام بتاؤ، آپ حضرات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں پتہ چلے گا. محرم کے بارے میں شاید بتا دے، ربیع الاول کے بارے میں بتا دے اور رمضان کے بارے میں، باقی اس کو ترتیب معلوم نہیں ہوگی کہ اسلامی مہینوں میں سے جو چاند کے اعتبار سے شروع ہوتے ہیں اس کا پہلا مہینہ کون سا ہے اور آخری مہینہ کون سا ہے، 7واں مہینہ کون سا ہے اور 8واں کون سا ہے. البتہ جنوری فروری چھوٹے سے بچے کو معلوم ہے. ہمارا یہ معاشرہ جسے پاکستانی معاشرہ کہتے ہیں یہ 2 چیزوں سے مرکب ہے، ہندو نظریات سے اور عیسائیت کے نظریات سے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے عام مسلمان کو اسلامی عقائد کا بھی پوری طرح تفصیل سے علم نہیں، اسلامی اعمال کا بھی پتہ نہیں. مثال کے طور پر ایک عمل ہے عبادات میں سے نماز، جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے. اس کے کچھ اصول ہیں، اس کی طہارت کا ایک نظام ہے، اس کے بارے میں کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں. پھر اس کے بعد جو نماز ہے، نماز کے شرائط کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں، داخلی اور خارجی. سوائے چند علماء کے یا علماء کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے والے جو مسلمان ہیں، باقی تو لوگوں کو کچھ پتہ نہیں. پھر آگے اس کی تفصیل پوچھی جائے کہ فرض کسے کہتے ہیں، فرض میں اور واجب میں فرق کیا ہے. یہ تو اللہ ماشاءاللہ بلکہ ائمہ مساجد بھی خیر سے ہی بتائیں گے. ہیکیں لگانے میں تو مطلب کئی میل تک ان کی آوازیں جائیں گی اسپیکر پر، لیکن ان کو یہ فرق بتائیں کہ مولانا ذرا بتائیں فرض اور واجب میں فرق کیا ہے، اور ان کے ثبوت کس چیز سے ہوتے ہیں، فرض کس چیز سے ثابت ہوتا ہے اور واجب کس چیز سے ثابت ہوتا ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہے ادائیگی کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے. انشاءاللہ وہ بغلیں جھانکیں گے. کیونکہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں، اس واسطے ہم نے مذہبی پیشوا بھی ایسے رکھے ہوتے ہیں جو بڑے سستے سے ہوں، جنہیں کتاب سے کوئی تعلق نہ ہو، علم سے کوئی واسطہ نہ ہو. 2 رکعت ٹکا کر یہ جا اور وہ جا. ہمارے ہاں ختم پڑھ لیتا ہے، ہماری مسجد میں اذان دے دیتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھا لیتا ہے، بس اتنی. اس سے زیادہ ہمیں ضرورت کیا ہے. یہی وجہ کہ 70 برس گزر چکے ہیں اس پاکستان کو قائم ہوئے. دیہاتوں کا اندازہ تو آپ اس سے کہ شہروں کے اندر میں چونکہ شہر میں رہتا ہوں اور مجھے تقریباً نصف صدی کے قریب اس پاکستان کے دل لاہور شہر کے اندر ٹائم گزر رہا ہے، اور عوام الناس سے مجھے واسطہ پڑتا ہے، اور مجھے بڑا دکھ اور مایوسی ہوتی ہے کہ جب ذرا سا ہلائیں کچھ پتہ نہیں چلتا. جس برتن میں ہلایا جاتا ہے نا تو اس میں کچھ چیز نکلتی ہے کہ اندر کیا ہے. ہمارے عام مسلمان کو تھوڑا سا آزمایا جائے، اسلام کے فرائض واجبات سنن مستحبات مکروہات تحریمات کا اسے تھوڑا سا پوچھا جائے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا. اگر ایک فریضہ جس کا نام نماز ہے اس کے بارے میں ہماری ناقص معلومات کا یہ حال ہے تو قیاس کن ز گلستان من بہار مرا، اس کے بعد دیگر عبادات کا کیا حال ہوگا. یہاں سے ہمارے مسلمان خاص طور پر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی اولادیں جب ان کی کھانسی سے تنگ آتی ہیں کہ گھر میں کھانس کھانس کر ہمیں پریشان کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کو ٹکٹ دے کر عمرے پر یا حج پر بھیج دیتے ہیں. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، ہزاروں میں سے شاید کوئی اکا دکا کوئی ہو جسے یہ معلوم ہو کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. اگر عمرے کے نام پر جا رہا ہوں تو عمرے کی حقیقت کیا ہے، اور حج پر اگر جا رہا ہوں تو حج کی حقیقت کیا ہے.
کچھ پتہ نہیں، ہار ڈال کر گھر سے نکل جاتے ہیں، جہاز پر سوار کرتے ہیں، واپسی پر جب ایئرپورٹ سے اترتے ہیں ہار ڈال کر آ جاتے ہیں، چپک جاتا ہے حاجی صاحب اور عمرے والا۔ اس نام کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، جیسا کورا گیا تھا ویسا کورا آ گیا۔ ابھی حال میں اللہ پاک نے مجھے حجاز کے سفر کی توفیق نصیب فرمائی۔ میری تو ایک نظریاتی قسم کا ہر وقت میں سوچتا رہتا ہوں، اور ہر ملک کے جو بسنے والے جو حاجی صاحبان ہوتے ہیں ان کے حالات کو نوٹ کرتا ہوں، سب سے زیادہ مایوسی پاکستانیوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ نہ مردوں کو کچھ پتا ہے نہ عورتوں کو کچھ پتا ہے، اور یہاں جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں وہ صرف اپنی فیس کھڑی کرنے کے لیے ان جاہلوں کو بھیج دیتے ہیں، اور یہاں نہ حکمرانوں کو پتا ہے کہ نہ علماء کو پتا ہے کہ ان کو کم از کم کچھ سکھا کر تو بھیجا جائے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت تک ویزا نہ لگے، کسی ویزے کے لیے اس کا پاسپورٹ نہ جائے جب تک مقرر کردہ مستند علماء سے یہ سرٹیفکیٹ نہ لے لیا جائے کہ اس آدمی کو حج عمرے کے مسائل کا پتہ بھی ہے، لیکن اس کو اس سے کیا غرض؟ ہر ملک کی عورتیں یا مرد آتے ہیں، ان کا ایک خاص یونیفارم ہوتا ہے، پہچانے جاتے ہیں، اور جب تک وہ حرمین شریفین میں آتے ہیں اور منظر عام پر ہوتے ہیں ان کا وہ لباس ساتر ہوتا ہے، پردے والا ہوتا ہے، حیا والا لباس ہوتا ہے۔ ہماری پاکستانی خواتین وہ برائے نام قسم کا وہ جو اوپر سے برقع سا پہن وہ بھی اتار دیتی ہیں، اللہ کی قسم شرم آتی ہے، کیونکہ سلوار قمیص والا جو بھی ہے وہ پاکستانی ہے۔ لوگوں کو انگشت نمائی کرتے دیکھا میں نے، اپنی کانوں سے سنا ہے، طنز کرتے سنا ہے کہ یہ پاکستانی عورتیں حرم کے اندر بیت اللہ کا سین کے اندر بیٹھا میں نے سنا ہے۔ کس بات کا رونا رویا جائے؟ بات عرض کر رہا تھا، اسلامی تقویم کے لحاظ سے جو مہینہ گزر چکا ہے وہ مہینہ کون سا تھا؟ جماد الثانیہ جماد الاخری، دال کی زبر، جمادی الاخری نہیں، جماد الثانیہ یا جماد الاخری۔ اس کی 22ویں تاریخ اس کائنات انسانی کے ایک ایسے انسان کا یوم وفات ہے جس کے بارے میں متفقہ نظریہ ہے امت مسلمہ کا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، اللہ نے جتنے دنیا میں نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان نبیوں کے بعد دنیا کا سب سے بڑا انسان، اس کا نام دنیا ابو بکر کے نام سے پہچانتی ہے۔ صدیق ان کا لقب تھا، ابو بکر ان کی کنیت تھی، عبداللہ ان کا نام تھا۔ صدیق اور عتیق یہ دونوں ہی وہ اعزازات ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے مقرر کیے گئے۔ اب سے 42 یا 43 سال پہلے جب ہم جامعہ اشرفیہ میں دورہ حدیث کے طالب علم تھے، ہمارے استاد محترم استاد المحدثین ولی کامل حضرت مولانا محمد ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ، ایک بات نوٹ کر لیں کہ میں جب بھی کسی کے لیے کوئی احترامی لفظ بولتا ہوں تو یہ یاد رکھیں کہ میں اندھا عقیدت مند کسی کا بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک امتیاز بخشا ہے، نہ اندھی دشمنی کسی سے رکھتا ہوں، نہ غلو عقیدت کسی سے رکھتا ہوں۔
جس کے بارے میں پوری دیانت اور امانت سے میں کو سمجھتا ہوں، اس کے بارے میں وہی لفظ کہتا ہوں۔ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعتاً اللہ کے ولی تھے، اسی لاہور شہر میں گزرے، ساری زندگی اللہ کا دین پڑھاتے گزر گئی، اور زندگی کے آخری 50 سال کے لگ بھگ یا اس سے بھی زیادہ حدیث رسول پڑھائی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کھال کے نیچے علم بھر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بخاری شریف کا سیمائی امتحان کا پہلا پرچہ سب سے پہلے امتحان گاہ سے میں پرچہ دے کر نکلا۔ عادت میری یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ جب کوئی کام کرتا ہوں تو پھر کام کے اندر ہونے میں کو جاتا ہوں، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھتا، پھر جلدی جلدی کر لیتا ہوں۔ 3 گھنٹے کا پرچہ میں نے 1.25 گھنٹے کے اندر لکھ کر نکل گیا باہر۔ کچھ اشکالات تھے تو میں نے دل میں سوچا کہ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دفتر میں ہوں گے، گھر کے باہر ان کا دفتر تھا، تو ان سے کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ گزارش کروں۔ میں جب گیا تو دفتر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، میں نے جھانک کر دیکھا تو حضرت اندر لیٹے تھے، وہیں ان کی کتابیں اور تصنیف و تالیف کا سارا کام تھا۔ میں نے دروازے پر جا کر السلام علیکم عرض کیا، حضرت نے آنکھیں کھولی، وعلیکم السلام فرمایا۔ میں نے کہا حضرت اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ فرمایا آ جائیں۔ میں پاس بیٹھ کر پھر اجازت مانگی کہ حضرت مجھے جو تو میں تھوڑی دیر پاؤں دبا لوں، تو فرمانے لگے تھوڑی دیر دبا لینا پھر چلے جانا۔ عجیب انسان تھے، قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں سے تھے، تھوڑی دیر دبا لینا پھر چلے جانا۔ میں پاؤں دباتے وقت میں نے 2 باتیں پوچھی، ان میں سے ایک بات پوچھی کہ قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ایھا کا جو کلمہ ہے یہ عام طور پر قرآن کریم میں ایک اسلوب سے لکھا ہے، ہاں کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے، لیکن سورہ مومنون میں ایک آیت آتی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، وہاں ایھا دوسری شکل میں ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ طالب علم تھا، طالب علم کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے اچھا صاحب، یہ ان کا تقیہ کلام تھا، آپ نے علم رسم خط کے بارے میں کچھ معلومات کی ہیں؟ میرے تو اوپر سے گزرے گی بات، میں تو ایک ادنا کہ طالب علم ہوں، رسم خط والا علم پڑھنا، ابھی تو میں جو مروجہ علوم ہے وہ نہیں پڑھے، تو رسم خط کا علم پڑھنا یہ تو میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ اس پر بھی کوئی فن ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضرت میں نے تو دیکھی بھی نہیں کوئی کتاب، میں جانتا بھی نہیں۔ تو فرمانے لگے اچھا پھر جب پڑھو گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس وقت یہ اندازہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر علم دیا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو جملہ فرمایا، آج آپ کے لاہور شہر کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نکل جائے، ایک عالم بھی جو بڑے نامی گرامی ہیں، جس نے مروجہ علوم پڑھنے کے بعد رسم خط کے بارے میں کسی کو علم پڑھا ہے، تو شاید یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی میرے سمیت۔ تو مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا میں ذکر کیا، انہوں نے درس بخاری میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ اچھا صاحب ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ میرا موضوع سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، تو ابو کا معنی ہے باپ، بکر کا معنی کیا ہے؟ بکر لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ حضرت صدیق کی اولاد میں سے نہ کسی لڑکی کا نام بکر تھا اور نہ کسی لڑکے کا نام بکر تھا، تو یہ ابو بکر کیسے ہو گئے؟ خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آپ حضرات بھی اس حوالے سے اس چیز سے واقف ہو جائیں گے اور ذہن میں رکھنا